محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں بھرے پرے گھر میں پیدا ہوئی، آخر کو تنہا رہ گئی۔ یہ تنہائی میرے مقدر میں نہیں تھی، لیکن یہ میری بد نصیبی ضرور بنی، کیونکہ میں نے عقل سے کام نہیں لیا اور بغیر سوچے سمجھے گھر سے قدم نکال لیا۔ 4 بہنوں میں میرا تیسرا نمبر تھا۔ یہ میرے نصیب کے وہ خوبصورت اور گوری چٹی تھیں، اور میں ذرا سانولی۔ وہ مجھے ہر بات پر کہتی، تو بڑی بدصورت ہے، کالی کلوٹی، تو ہماری بہن ہے ہی نہیں لگتی۔ اس طرح بھائی بھی مجھ کو میری رنگت کی وجہ سے حقارت سے دیکھتے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ جب ذرا شعور آیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کچھ غصے کی تیز تھی۔ بات بات پر بہن بھائیوں سے جھگڑ پڑتی تھی۔ میرا مزاج ان سے مختلف تھا، اس لیے وہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے، ہنستے کھیلتے اور مجھے الگ کر دیتے تھے، اور میں سمجھتی تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں ان کی شکایت کرتی، امی انہیں ڈانٹتی اور میری طرف داری کرتی۔ خوش ہو جاتی، لیکن ابا ایسا نہ کرتے تھے۔ وہ مجھے ڈپٹ دیتے تھے کہ تم چغل خور ہو اور بہنوں سے حسد کرتی ہو۔ تب مجھ کو ابا کی بات کھل جاتی، اور میں ماں سے کہتی کہ مجھے تو لگتا ہے یہ میرے سوتیلے باپ ہیں، یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، اور سب میرے بھائی بہنوں سے وہ پیار کرتے ہیں، نہ جانے ایسا کیوں ہے۔ امی سمجھائیں نا، وہ تم سے بھی پیار کرتے ہیں، تم غلط سمجھتی ہو۔ بس تم غصہ مت کیا کرو، کیونکہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں ان کی مت ماری جاتی ہے۔ مجھ کو ماں کی یہ بات کبھی سمجھ نہ آئی، وہ مجھے ایسا کیوں کہتی ہیں، حالانکہ میں تو حق پر ہوتی ہوں۔ یہ سب میرے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں، ناانصاف کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور غلط بھی مجھ کو ثابت کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میں 13 سال کی ہو گئی، مگر میں نے غصہ کرنا نہ چھوڑا، بلکہ بہنوں کی جھوٹی شکایتیں امی ابا سے کر کے ان کو ڈانٹ پڑوانے کا میرا مشغلہ جاری رہا۔ ایک روز بڑی بہن نے کسی بات پر مجھ کو تھپڑ مارا، تو میں نے اس سے انوکھا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ میں ان دنوں 7ویں کلاس میں تھی۔ اسکول جا کر اپنی سہیلی سے ایک جھوٹا محبت نامہ لکھوایا، تحریر کے نیچے اپنے ہمسائے لڑکے کا نام لکھوا دیا، گویا یہ محبت نامہ اس لڑکے نے میری بڑی بہن کے نام لکھا تھا۔ اس خط کو میں نے عین اس وقت گیٹ کے پاس پھینک دیا جب ابا کی موٹر بائک کی گلی میں آواز سنی۔ خط پھینک کر میں کچن میں آ کر برتن دھونے لگ گئی، کیونکہ برتن دھونے کی آج میری باری تھی۔ بڑی بہنیں کھانا تیار کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میرا اور امی کا ایک ہی کمرہ تھا، کیونکہ بہنوں سے نہیں بنتی تھی، وہ زیادہ تر مجھ کو اپنے کمرے سے دور رکھتی تھیں۔ گیٹ کھولنے بھائی گیا، جو سیڑھیوں کے پاس والے کمرے میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ یہ کمرہ عموماً بیٹھک کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ جلدی سے واپس آ کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر اس لفافے پر نہ گئی جو گیٹ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ ابا جب اپنی موٹر بائک اندر لا رہے تھے، انہوں نے لفافہ دیکھا اور اٹھا لیا۔ یہ ایک محبت نامہ تھا جو کسی قاسم نامی لڑکے کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ ظاہر ہے قاسم نامی لڑکا ہمارے سامنے والے گھر میں رہتا تھا۔ والد صاحب نے خط پڑھا تو پریشان ہو گئے، لیکن فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، کیونکہ میری بڑی بہن صبا نہایت شریف اور پاکیزہ سوچ کی مالک تھی۔ تاہم جوان بیٹیوں کے والدین کو ایسے معاملات سے تشویش تو ہوتی ہی ہے۔ شام کو والد نے امی کو خط دیا کہ صبا سے پوچھو یہ کیا معاملہ ہے۔ امی نے خط پڑھا اور صبا کو بھی پڑھوایا۔ وہ رونے لگ گئی، بولی کسی نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، مجھ کو ابا سے پٹوانے کے لیے۔ تبھی امی کو شک ہوا اور اکیلے میں مجھ سے پوچھا کیا تم نے یہ حرکت تو نہیں کی، کیونکہ قاسم تو آج کل یہاں ہے ہی نہیں۔ کل میں ان کے گھر اس کی ماں کی طبیعت پوچھنے گئی تھی، تو وہ کچھ دنوں سے بیمار تھیں، تو اس نے بتایا کہ قاسم اپنی بڑی بہن کے گھر سرگودا گیا ہوا ہے۔ اس کی بڑی بہن وہاں بیائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اس بیچارے کو برا ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹا خط لکھ کر ہمارے گھر میں پھینک دیا ہے، کیونکہ تمہاری بہن بھی ایسی ویسی نہیں ہے، وہ قسم اٹھانے کو تیار ہے۔ اس پر میں نے غصے میں کہہ دیا کہ میں نے تو نہیں لکھا کہ آپ سب یہ مجھ سے کہہ رہی ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ والدہ کے یقین دلانے پر ابا نے میری بڑی بہن پر غصہ نہیں کیا تھا، بلکہ امی سے کہا دھیان رکھا کرو، شاید کسی بدخواہ نے ہم کو بدنام کرنے کو یہ کام کیا ہے۔ اب ذرا لڑکیوں پر نظر رکھنا۔ میرے دل کی آرزو پوری نہ ہوئی اور نہ صبا کو مار پڑی۔ کچھ دن اپنے غصے کو دبائی رہی، پھر ایک روز باجی صبا سے کسی بات پر زبان چلائی تو اس دفعہ انہوں نے مجھ کو تھپڑ رسید کر دیا اور امی سے بھی شکایت کی۔ دوسری بہنوں نے بھی باجی کی ہی تائید کی۔
پہلے بدتمیزی صاحبہ نے کی تھی۔ امی نے مجھ کو برا بھلا کہا کہ نہ جانے کیسی عجیب و غریب لڑکی ہے، اتنا سمجھاتی ہوں سمجھتی ہی نہیں، الٹا اور بگڑتی چلی جا رہی ہے، ہر وقت فساد برپا رکھتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ایک ماں ہی تھی جو میری طرفداری کیا کرتی تھی، وہ بھی بہنوں کی طرفدار ہو گئی تو میرے دل میں حسد مزید بڑھ گیا تھا۔ سوچا اس بار سبق کو نہ پٹوایا تو میرا نام بھی صاحبہ نہیں۔ بدقسمتی سے دوسری بار جب میں خط گیٹ کے پاس پھینک رہی تھی، میرا بھائی اوپر چھت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے لفافہ گیٹ کے پاس پھینکتے اور واپس صحن میں پلٹتے دیکھ لیا۔ وہ اسی وقت نیچے اترا اور لفافہ اٹھا لیا۔ لفافہ اس نے ابا کو دے کر کہا، یہ صاحبہ کی کارستانی ہے۔ میں چھت سے صحن میں جھانک رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ والد صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اندر آ کر انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ تو کیسی ہماری بیٹی ہے جو اپنی ہی بہنوں کی عزت کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ والدہ نے بھی مجھے خوب لعن طعن کی اور کہا کہ بس آج سے تو ہماری بیٹی ہی نہیں، سمجھ لے کہ ہم نے تجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا لیا تھا۔ ایسا انہوں نے غصے میں کہا، مگر مجھ کو اپنی اتنی زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی کہ رات بھر روتی رہی، پھر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ تہیہ کر لیا کہ ان سب کو نہ رلایا تو میں کوڑے کے ڈھیر کی ہی صحیح۔ بس صبح جو ہی بھائی کالج اور والد صاحب اپنی ڈیوٹی پر گئے تو میں بھی چپکے سے گیٹ کھول کر گھر سے نکل گئی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے سڑک پر چلتی چلی جا رہی تھی۔ نہ منزل کا پتہ تھا اور نہ یہ معلوم تھا کہ جانا کہاں ہے۔ سوچا دادا دربار جا کر بیٹھ جاؤں گی اور مزار پر بیٹھی رہوں گی، کوئی تو اچھی عورت آئے گی اور میرا دکھ سن کر پناہ دے دے گی۔ لیکن داتا دربار کا راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ چلتے چلتے تھک گئی تھی اور اتنی دور ہو گئی تو پیاس نے ستایا۔ ایک درخت تلے ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت اتری۔ اس نے کہا کہ کسے دیکھ رہی ہو، کہاں جانا ہے، کیا پتہ بھول گئی ہو؟ رو رو کر میری آنکھیں لال ہو گئی تھیں اور سوجی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ گھمبیر ہے، نرمی سے بولی، بتاؤ کہاں جانا ہے، میں تم کو پہنچا دیتی ہوں۔ تب میں نے اس کو بتایا کہ مجھے دربار جانا ہے۔ کس لیے تم اکیلے دربار جا رہی ہو؟ اب مجھ سے جھوٹ نہ بولا گیا، بتا دیا۔ میں نے کہا کہ امی ابو نے مارا ہے، بہنوں بھی بے عزتی کی ہے، میں والدین کی سگی بیٹی نہیں ہوں، انہوں نے شاید مجھے کہیں سے اٹھا لیا تھا، تبھی میرے والدین میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ بیٹی بہتر ہے کہ تم گھر چلی جاؤ، مجھے گھر کا پتہ بتاؤ، میں گاڑی میں چھوڑ آتی ہوں۔ تم کو پتہ نہیں زمانہ بہت خراب ہے۔ شاید یہ اس نے مجھے پھسلانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اس کی ہمدردی کو سچ جانا، جواب دیا، اپنے گھر تو میں اب مر کر بھی نہیں جاؤں گی، ورنہ وہ لوگ ایک دن مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، اس لیے دادا دربار جا رہی ہوں، شاید وہاں کوئی ہمدرد عورت مجھے پناہ دے دے، تو پھر تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ داتا دربار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم سب یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کی گاڑی سے ایک نوجوان لڑکا اتر کر آیا۔ اس نے پوچھا، اماں تم یہاں کھڑی ہو کر اور کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ بولی، بیٹا سامنے میڈیکل سٹور نظر آیا تو میں نے سوچا کہ اپنی دوائی لے لوں۔ یہ لڑکی درخت کے نیچے کھڑی نظر آئی، مجھے لگا راستہ بھول گئی ہے تو بات کر لی، یہ مصیبت زدہ ہے، اس کو اپنے گھر لے چلتے ہیں، ورنہ جانے کس کے ہاتھ پڑ جائے۔ اس نوجوان کی طرف میں نے نظر بھر کر دیکھا۔ وہ خوبصورت اور سیاہ چمکتی آنکھوں والا پرکشش نوجوان تھا، جیسے کسی 13 برس کی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا ہے۔ پس میں اس عورت کی باتوں میں آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے ایک دور افتادہ جگہ چھوٹے سے بگلے میں لے آئی تھی جو بڑے طریقے اور کرینے سے آراستہ تھا۔ مجھے لگا یہ کافی پیسے والے لوگ ہیں۔ عورت نے چند دن بہت شفقت بھرا بھی سلوک رکھا اور اچھا کھانے پینے کو دیتی رہی۔ ایک دن بولی، بیٹی اگر تم کو گھر واپس نہیں جانا چاہتی ہو تو میرے بیٹے سے شادی کر کے میری بہو بن جاؤ، اس طرح ساری عمر ہماری آرام سے رہ سکو گی۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اندھا کیا مانگے دو آنکھیں۔ میں بھی یہی چاہ رہی تھی، سمجھ رہی تھی کہ یہاں آ کر جو سکون ملا ہے، میں گویا جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہوں۔ اب نہ یہاں نفرت ہوگی اور نہ ہی کوئی میری بے عزتی کرنے والا ہوگا۔ اس روز اس عورت نے مجھے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح میرے بیٹے سے ہمارے ایک عزیز کے گھر سے ہوگا، وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار آئیں گے،
اس نے مجھے ایک گلابی رنگ کا بہترین جوڑا بھی دیا اور میں تیار ہو کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ ایک بنگلے میں وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، کہا کہ ہم نکاح کے لیے گواہ اور مولوی صاحب کو لاتے ہیں۔ وہاں جب عورت نے مجھے ایک کمرے میں بستر پر بٹھایا تو دلہنوں کی طرح میرا گھونگھٹ بنایا اور خود تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بجے ہوں گے۔ گھنٹہ بھر وہ بیٹھی رہی تھی۔ اس کے بعد بولی، تم کو بھوک لگی ہوگی، تھوڑا سا کچھ کھا لو، وہ لوگ آ جائیں گے تو پھر کھانے کا موقع نہ مل سکے گا۔ وہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئی۔ میں نے تھوڑا سا کھایا اور اس نے بھی میرے ساتھ کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ہدایت کی کہ گھونگھٹ کر لو، نکاح کے لیے کچھ مرد آنے والے ہیں۔ میں گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آنے والوں نے کہا، باہر مردوں میں نکاح ہو گیا ہے، اب تم سے دستخط لینے رہ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کاغذ پر دستخط لیے اور روشن بلب گل کر دیا۔ نیلے رنگ کا بلب جلا دیا جس کی روشنی ہلکی سی تھی، اور پھر میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اسے دیکھ کر میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ وہ تو نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں انہی کا بیٹا ہوں، لیکن دوسرا بیٹا ہوں، ان سے علیحدہ رہتا ہوں۔ تمہاری شادی میرے چھوٹے بھائی سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوئی ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، اب چپ رہو، خاموش ہو جاؤ، باہر تالا لگا ہے اور چوکی دار بھی موجود ہے، تم باہر نہیں جا سکتی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا بھدا اور موٹا آدمی تھا۔ اس کی صورت بھی اچھی نہ تھی۔ میرا جی بیٹھ گیا، تو اماں نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے؟ کیا اس نے راشد کا کہہ کر دوسرے آدمی سے میرا نکاح کرایا ہے؟ ایک معصوم سی بے سہارا بچی کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، لیکن پھر سوچا کہ شاید یہی میری مقدر میں تھا جو مجھے مل گیا۔ اگر یہاں سے نکلی تو پھر کہاں جاؤں گی؟ چلو ایک گھر تو ملا، اب ماں باپ کے پاس کیسے جاؤں گی؟ ان کی تو جو بدنامی ہونا تھی وہ ہو چکی۔ شادی کے ہفتے بعد اس شخص نے اپنا نام شہزین بتایا تھا۔ کہا، تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر والے لینے آ رہے ہیں۔ گھر والے؟ میں سمجھی نہیں۔ میرے ذہن میں آیا میرے امی اور ابو کو پتہ چل گیا ہے کہ کہاں ہوں اور وہ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ شاہ زین نے کہا، جو تمہارے ساتھ میرا نکاح کرانے آئے تھے وہ ماں اور بیٹا تم کو لینے آ رہے ہیں۔ میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی، تب اس کو میری کم سنی پر ترس آ گیا۔ کہنے لگا، اے نادان لڑکی، شاید تم کو کچھ نہیں معلوم، یہ لوگ تم کو میرے پاس ایک ہفتے کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ دراصل انہوں نے مجھ سے کافی رقم طے کر کے تم سے یہ دھوکہ کیا ہے۔ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، تم جانے کیسے ان کے ہتھے چڑھ گئی ہو۔ میں نے رو رو کر اس کو بتا دیا کہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی۔ غصے میں گھر سے نکلی اور انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور پھر مجھ سے دھوکہ کیا۔ اب میں ان برے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ وہ بولا، مگر میں تم کو نہیں رکھ سکتا۔ میں بال بچے دار اور عزت دار آدمی ہوں، اگر ان کے خلاف تمہارا ساتھ دیا تو یہ لوگ مجھے بدنام کر دیں گے، میری عزت خاک میں ملا دیں گے۔ میں مجبور ہوں، اب تم کو ان کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ اپنے نصیب کا کیا بھگتو اور اپنی اصل ماں کی تلاش کرو۔ تمہارے والدین ہی تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، میں تو غیر ہوں۔ میں نے تمہارا ساتھ دیا تو میں خود ہی پھنس جاؤں گا۔ اس شخص کی باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ غصے کا معاملہ اور تھا، لیکن میں تو ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس بدنما آدمی کو بھی شوہر مان کر قبول کر لیا۔ سوچا اگر اس نے عزت سے رکھا تو اسی کی دیوتا جان کر پوجا کر لوں گی اور عزت سے زندگی گزار دوں گی۔ مگر جب اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں تو مجھ کو صدمے سے چکر سا آ گیا اور میں بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو اس عورت کے گھر پر تھی جس کو ماں جان کر پناہ لی تھی، اور وہاں اس کا بدگماش لڑکا ارشد بھی موجود تھا۔ میں نے رونے لگی۔ اس نے مجھے پیار سے سمجھایا، مگر میں نے اس روش کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے مجھ کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اب تم ہم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ تم جیسی کو تو تمہارے حقیقی ماں باپ بھی اب قبول نہ کریں گے۔ میں نادان ضرور تھی، لیکن سمجھ گئی کہ یہ لوگ اب مجھے لوٹ کا مال سمجھ کر روزانہ چند روپیوں کے عوض میرا برا حال کر دیں گے۔ دل میں ٹھان لی کہ ان سے نہیں بگاڑنی، لیکن موقع کا انتظار کرنا ہے تاکہ اس جہنم سے نکل سکوں۔ ایک بار ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤں، پھر چاہے ابا گولی بھی مار دیں تو مجھے منظور ہوگا۔ 2 روز بعد انہوں نے پھر مجھے اسی طرح تیار کیا اور ایک شخص کے پاس چھوڑ کر آ گئے تھے
جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس عورت کی بیٹی ہو، کیونکہ تم تو کافی چھوٹی اور معصوم ہو، کیا ان لوگوں کو تم پر ترس نہیں آتا؟ میں نے کہا جب میں روتی ہوں تو یہ ہنستے ہیں، اور جب میں ان سے منت سماجت کرتی ہوں کہ مجھ کو میرے والدین کے پاس پہنچا دو تو یہ دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر مجھے تم سچ سچ بتاؤ، ساری کہانی بتا دو، میں تم کو تمہارے والدین کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں نے اس کو سچ سچ سب کچھ بتا دیا، کیونکہ میرا دل شیشے کی طرح صاف تھا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اثر و رسوخ والا ہوں، یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم چاہتی ہو والدین کے پاس جانا تو میں ان کو اطلاع کر دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پتہ لیا اور میرے والد صاحب کے پاس گیا، ان کو ہر بات بتا کر کہا کہ تمہاری لڑکی اب میرے پاس ہے، اور وہ اس طرح ایسے حالات کا شکار ہوئی ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، تم لوگ بیٹی کی زندگی کو مزید تباہ ہونے سے بچا سکتے ہو۔ اگر تم کو اسے رکھنا قبول نہیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم لوگ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ گے۔ اگر نادان بچوں سے غلطی ہو جائے تو وہ خوف کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تب وہ ایسی دلدل میں گر جاتے ہیں اور پھر ان کی زندگی میں بھی جہنم کھل جاتا ہے۔ والدین پھر والدین ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بھی جب میرے بارے میں سنا تو رو پڑے۔ اس آدمی نے رشتہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہماری غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو دنیا کی بے رحمی کا علم اور تجربہ نہ تھا، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، مگر شادی اس کی مرضی سے ہی ہوگی۔ بہرحال والد صاحب اس کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی کہ گھر لے جا کر شاید مار ہی دیں گے، مگر انہوں نے نہیں مارا، البتہ دیر تک زار و قطار روتے رہے۔ امی بھی روتی رہیں، چیختی چلاتی رہیں، کہتی تھیں اے ندان، یہ تو نے کیا کیا؟ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا ہوتا، کسی سہیلی رشتہ دار کے گھر ہی چلی جاتی، ایسے انجانے لوگوں پر اعتبار کر لیا، خود بھی برباد ہوئی، ہم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ امی نے مجھے بلال صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ تم سے شادی کے خواہش مند ہیں، اس کی عمر 40 برس ہے، پہلے سے شادی شدہ بھی ہیں، اگر تم کو یہ رشتہ قبول ہے تو بتاؤ، ورنہ ہم انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو گھر والے مجھے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن وقت گزرتا جائے گا تو ہو سکتا ہے بعد میں گھر میں کچھ لوگ میرا جینا اجیرن کر دیں یا سختی کریں۔ یہ سوچ کر کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، کیونکہ اس شخص میں رحم دلی کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی موجود ہے۔ اس نے مجھے آپ تک پہنچایا اور مجھے رشتے کے قابل بھی سمجھا، جبکہ میں اب خود کو کسی شریف آدمی سے شادی کے قابل نہیں سمجھتی۔ مجھے بلال صاحب سے رشتہ قبول ہے، اس طرح میں نے ان کا رشتہ قبول کر لیا تھا، کیونکہ میں اب اپنے ماں باپ کو مزید ٹینشن میں، پریشانی میں نہ رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے میری شادی بلال صاحب سے کر دی اور میں نے بہتری اسی میں سمجھی۔ مجھے امید تھی کہ اس گھر سے رخصت ہو کر میرے دکھ بھی مجھ سے رخصت ہو جائیں گے، اپنے شوہر کا سچا پیار تو ملے گا، میری برسوں سے پیار کو ترسی روح کو آرام نصیب ہو جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ بلال صاحب بے شک مجھ سے عمر میں بڑے تھے، مگر انہوں نے مجھے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچایا تھا، مجھے شوہر کا سچا پیار دیا اور عزت بھی دی۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں، مگر کوئی بیٹا نہ تھا، انہوں نے دوسری شادی کرنی تھی، ان کے والدین کی یہی آرزو تھی، لہٰذا یہی شرط رکھی کہ ان کے والدین کو میرے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی اس نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تحفظ اور ان کو اولاد نرینہ کی صورت میں دیا۔ شادی کے تیسرے برس میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کے گھر والوں کی مراد بر آئی تھی۔ اس کے بعد بھی مجھے 2 بیٹے اور میرے خالق نے عطا کر دیے۔ وہ عزت اور تکریم مل گئی جو ان کے خاندان میں بیٹیوں کو ملتی تھی۔ آج اس واقعے کو عرصہ بیت گیا ہے، بلال صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں بچوں کے ساتھ سکون میں زندگی گزار رہی ہوں۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کس طرح ایک لڑکی جب غصے سے گھر سے باہر نکلی تو کن کن مشکلات کا شکار ہوئی اور کئی لوگوں کی ہوس کا شکار بنتی رہی۔ اگر ماں باپ اس لڑکی کو سمجھاتے، اپنے غصے پر قابو پاتے تو انہیں آج یہ دن نہ دیکھنے کو ملتے۔ بچے تو نادان ہوتے ہیں، غصے کے تیز ہوتے ہیں، ان کو پیار محبت سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں، جیسا کہ اس لڑکی نے کیا جو وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ آپ سب دوست احباب مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں کہ غلطی کس کی تھی؟ کیا ماں باپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ لڑکی کا
دل بزن کر دیا۔ لڑکی نادان تھی مگر اس کے ماں باپ تو سیانے اور سمجھدار تھے نا۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔